ایک پٹھان لڑکا تھا، نیک دیری چلنا، وہ جاپانی لڑکی سے نے شادی کی، مسلمان کر لیا اس کو۔ کاسڑی ہوں، چلو بات سن لو پھر بعد میں بیان شروع کر۔ وہ شادی کر لی تو اس کو مسلمان کیا، شادی کی۔ اب پٹھانوں میں طبی طور پہ نا دینداری ہوتی ہے، چل کس گیا بھئی تو کم کر گیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ چلو مسلمان ہو گئی ہے تو اس کو پاکستان لے کے جلتا ہوں، جماعت میں وقت لگواؤں کو، دینداری اس میں آ جائے۔ کہنے لگا میں آ گیا تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر کہتا ہماری مستورات کی تشکیل ہو گئی۔ اب اس جو نو مسلم لڑکی تھی وہ سر سے پاؤں تک بالکل پردے میں، گلوز، جرابیں، برقع، جیسے نیا مسلمان دین کو لیتا ہے۔ تو یونیورسٹی میں جماعت ٹھہری ہوئی تھی، تو لڑکیاں یونیورسٹی کی نا جماعت کے پاس آ رہی۔ اب یونیورسٹی کی جو لڑکیوں کی زندگی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں، لیس بازو، ہاف بازو، جسم، کپڑے ٹائٹ، جیسے ہے سلسلہ وہاں کا۔ تو وہ ساری ملنے کے لیے آتی ہیں کہ وہ جاپان کی لڑکی آئی ہوئی ہے، چلو اس سے ملاقات کر کے آئیں۔ اس کے قریب قریب ہو کے بیٹھ رہی، کوئی بات نہیں کر رہی۔ تو کہنے لگی کہ آپ بات کیوں نہیں کوئی کرتی، آپ کو انگریزی آتی نہیں ہے؟ اس نے کہا آتی ہے۔ بیٹے بند کر لو، اے بیٹے نو میرے ال متوجہ کرو، میں تھوڑے ال متوجہ ہیں، بند کر لو نا، میں اس سے دی گل سنا رہا ہوں، تسی پھر لے کے بیٹھے ہو، سنتا لو، گل تو سن لو۔ تو وہ جس وقت وہ بار بار انہوں نے اصرار کیا کوئی بات کرو، کوئی بات کرو، کوئی بات کرو۔ اب جو بولی نا وہ بولی سنو اس کی، کہنے لگی بہنوں، جس زندگی کو میں جاپان کی سڑکوں پر تھوک کر آئی تھی تم اس کو چاٹنے میں لگی ہوئی ہو۔ دوبارہ پھر سن لو، ایک نو مسلمہ لڑکی کی بات سنا رہا ہوں۔ بہنوں، جس زندگی کو میں جاپان کی سڑکوں پر تھوک کر آئی تھی تم چاٹنے میں لگی ہوئی ہو۔ اگلی بات سنو، کہنے لگی میں جاپان کی سڑکوں پر سکرٹیں ڈال کر نیم مریاں ہو کے سمندروں کی بیجوں کے اوپر ننگے ہو کے پھرتی رہی سکون کی تلاش میں، لیکن خدا کی قسم سکون نہ ملا۔ تمہارے اس مسلمان بھائی نے مجھے نکاح میں لیا، اسلام کی خوبصورت زندگی دکھائی، جتنا سکون اس میں آیا کہیں نہیں دیکھا۔ اچھا ساڑھے نہ پتہ کی ہاتھ ہویا، اسی ہونا تو متاثر ہوں، ساڑھے تو متاثر ہے، یہ ساڑھے نہ ہاتھ ہو گیا، آگے آگے ہو جائے، جس کے آگے جگہ ہے نا وہ آگے ہو جائے، بس اپنے آگے ہو جائے، بس جس کے آگے جگہ ہے سب ساتھیوں کو جگہ مل جائے گی نا۔ جس کے آگے جگہ ہے وہ آگے ہو جائے، بس وہاں سے آگے ہو جائے، جگہ بن جائے گی، تاکہ باہر والے ساتھی سردی میں ہیں وہ بھی آگے آ جائیں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وعشیرتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر
अला कल्बी बशर औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखो मेरे भाइयों, पहली बात तो ये है कि हम सारे जितने भी यहाँ कुर्सी पर हैं, नीचे हैं, सामने हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे, हम सारे इस बात की नीयत कर लें कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से कहेंगे, सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, सारे कहो इंशाअल्लाह। देखो मेरे भाइयों, हमारे उमूमी तौर पर जो अमल की फ़ज़ा नहीं बन रही, उसकी वजह पता क्या है? हमारा मजमा अमूमी तौर पर सवाब की नीयत से आता है, अमल की नीयत से आता ही नहीं। इसलिए जिस नीयत से आता है उससे झोलियाँ भर के चला जाता है। जब अमल की नीयत नहीं होती, अल्लाह अमल की तौफीक देते नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी ऐसी मुबारक मजलिस में बैठने का मौका मिले, कहने का, सुनने का मौका मिले, तो सबसे पहली चीज़ हमारे अंदर नीयत इस बात की हो कि अल्लाह रसूल की बात पे अमल करें। क्योंकि होनी चाहिए ना ये नीयत। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, इन्न मिनल इल्मी जहला, फरमान बाज़ इल्म जहालत है। इसका माना यहाँ ये है, शुर्राह हदीस ने लिखा है, शुर्राह हदीस ने लिखा है, मैं एक दिन इस्लाम अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, आ जाओ अदब की बातें, आओ अदब की बातें सीखें। उसमें मैंने एक अदब ये पढ़ा कि जब आदमी दो बातें कर रहे हों तो दूसरे को बार बार मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ये बेअदबी है। यानी उसके साथ सूए अदब का मामला है ना। ऐसे वो मिसाल आपस में हम बातें कर रहे, अब बार बार बैठ जेब च मोबाइल कर लिया, फिर कर लिया, फरमाए कि ये सूए अदब है। तो मेरे भाइयों, हमें भी ये अदब सीखना चाहिए ना। मजलिस के अंदर जब बैठ जाएं तो बैठने के बाद बिलखुसूस अल्लाह रसूल की बात करने वाला बात कर रहा हो, अपनी सारी तवज्जुहात को हटाकर बस अल्लाह रसूल की अज़मत की वजह से तवज्जो देनी चाहिए। बड़ों में तो 17 बिच्छू के डसों पर भी वो हिलते नहीं थे, क्योंकि ऐसा ही था ना। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का किस्सा बारहा कानों से गुजरा है। 17 बिच्छू के डसने से भी जिस्म में हरकत नहीं आने दी। फरमाया पहले क्यों नहीं बता दिया? फरमाया इस कब्र वाले से हया आती थी, क्या कहेगा, मेरी एक बात से ही जो है सारी बात बदल दी। मैं थोड़ी वजह ना सुनाई है मौलाना साहब गल, तुसी हटते नहीं। फिर भी 2-3 बारी मैं तुम देखा, थोड़ी वजह नहीं सुनाई। मैं कहा चलो हजरत साहब की वजह ना सुना दूँगा। चलो सुनो भाई, तवज्जो करो थोड़ी सी। अल्लाह के महबूब का फरमान है, इन्ना मिनल इल्मी जहला, बाज़ इल्म जहालत है। शुराह हदीस ने लिखा है, किस इल्म को अल्लाह के महबूब ने जहालत कहा? फरमाया इस इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म पर इंसान का अमल ना हो। सारी दुनिया कह रही है अल्लामा साहब, तोती पाकिस्तान, गजाली दौरान, फलां 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 फलां। 10 मिनट साबके को लगते हैं, 15 मिनट लाहिकों को लगते हैं, लेकिन अगर इल्म के मुताबिक अमल नहीं है, कायनात का सबसे सच्चा इंसान कहता है ये जाहिल है, कोई आलिम नहीं है। इल्मे के राह हक न नमायत जहालत अस्त। जो इल्म इंसान को अमल की तरफ लेकर न जाए, ये जहालत है, कोई इल्म नहीं है। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की ज़ात आली के यहाँ कीमत पढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, उम्दा कपड़े हैं, कॉटन है, वेस्ट कोट है, फलां फलां फलां, कद बहुत लंबा है, जिस्म के बड़े कवी और मजबूत हैं। ये चीज़ें अल्लाह के यहाँ कदर डालने वाली नहीं हैं। अल्लाह के यहाँ जिस्म की कदर पड़ेगी जब ये सुन्नतों से, अहकामात से आरास्ता होगा, फिर अल्लाह के यहाँ इस वजूद की कीमत पड़ेगी। एक छोटी सी मिसाल से इस बात को लो। इकबाल मरहूम ने कहा ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। ये मिट्टी से बना हुआ जिस्म न ये जहन्नमी है न ये जन्नती है। इसके आमाल इसको जन्नत की तरफ लेके जाते हैं, इसके आमाल इसको जहन्नम की तरफ ले जाते हैं।
اب اس بات کو ذرا مثال سے قریب کرو. 1 لیٹر 1.5 لیٹر کی بوتل ہے. اس کو خالی کرنے کے بعد اگر اس بوتل کے اندر چاندی کو ڈال دیا جائے، اسی بوتل کی قیمت ہزاروں پہ چلی جاتی ہے. چاندی کو نکال کر اس کے اندر سونے کو ڈال دیا جائے، اسی بوتل کی قیمت لاکھوں پہ چلی جاتی ہے. اندر سے سونا نکال کر ہیرے جواہرات سے اس کو بھر دیا جائے، یہی بوتل کروڑوں پہ چلی جاتی ہے. اور اس کے اندر سے اگر اس ساری چیزوں کو نکال کر پیشاب ڈال دیا جائے، یہ ٹکے کی بھی نہیں رہتی. اسی طرح میرے بھائیوں، اس وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے، اندر پڑنے والے عمل کی وجہ سے اس کی قیمت ہے. اس لیے بھائیوں، یہ ابتدائی باتیں میں نے اس لیے کہیں تاکہ ہمیں عمل کے لیے ہماری تازگی ہو. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری باتوں پہ عمل کریں. کہو انشاءاللہ. لبات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں. ہم اس دنیا کے اندر اپنی چاہت کے ساتھ نہیں آئے، اور اس دنیا سے ہم نے اپنی چاہت کے ساتھ جانا نہیں. بھی مانتے ہو سارے اس بات کو؟ ہم اپنی چاہت کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آئے، اپنی چاہت کے ساتھ اس دنیا سے جانا نہیں. میرے بھائیو، ضرورت تیسری بات کے ماننے اور عمل کی ہے کہ ہم نے یہ زندگی بھی ہم نے اپنی چاہت کے مطابق گزارنی نہیں ہے. یہ زندگی بھی ہم نے اپنی چاہت کے مطابق. اسی جملے کو دوسرے لفظوں میں سنو. ہم اللہ کی چاہت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ کی چاہت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. زندگی بھی ہم نے اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہے. یہ جملہ سمجھ آیا سب کو؟ میں دوبارہ پھر کہہ دیتا ہوں، پھر سمجھو، اس کو ذہن کے قریب کرو. ہم اللہ کی چاہت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ ہی کی چاہت کے ساتھ ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور ہم نے زندگی بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی. ٹھیک ہے بھائیو؟ سب کو یہ جملہ سمجھ آیا؟ اچھا ایسا کرو، میرے ساتھ آہستہ آہستہ میں جملہ بولتا ہوں، آپ کہو. ہم اللہ کی چاہت کے ساتھ، سارے نہیں بول رہے، ہم اللہ کی چاہت کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی چاہت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، اور ہم نے زندگی بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہے. دیکھو بھی کہنے سے اب یہ بات ذہن کے قریب ہوئی نا، ورنہ عام طور پہ ہوتا پتہ کیا ہے، بیان ہو گیا، سن لیا، کرنے والے نے کر لیا، اب سن کے گھر گئے تو گھر والے نے پوچھے کتنے سیگے تسی اینے لیٹ آئے، کھانا نہیں کھادا؟ اج کہندے بیان سی اوتھے اصل چ. اچھا بیان سن کی کہندے سی؟ کی کیا انہوں نے بیان چ؟ او کھانا لیا، آ بیان ہویا. سنی گل؟ انہوں نے پوچھا کتنے سے؟ میں مثال طور گھر گیا، تو یہ کتنے سے؟ کھانا بھی نہیں کھادا، لیٹ ہو گئے. کی گل؟ میرا اتنے سچن بات تھوڑی جی میں کرنی سی. کی اج تسی بات کی تھی؟ وہ کھانا لیا، لو آ بیان ہویا. دیکھو بات کے کہنے سننے میں انداز اور طرز یہ ہو کہ اللہ کرے افہام و تفہیم کی حد میں ہو نا، کہنے والا بھی توجہ سے کہے، سننے والے بھی توجہ سے سنے، اتنی کی توجہ ہو جائے کہ بات اگر آگے منتقل کرنی پڑے تو آدمی مفہوم کے درجے میں کر سکے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی وہ دعا لے سکے نا. اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے، محفوظ کر لے اور اس کو آگے پہنچا دے. تو عزم کرو انشاءاللہ آج یہ دعا لینی ہے آگے پہنچا کر. وہ بات بھولے، جملہ بھولے تو نہیں، دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، گھبرا بھی نہ جانا بار بار سن کے نا. تو صرف اس لیے ہے کہ ذرا ذہن کے قریب رہے. ہم اللہ کی چاہت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ ہی کی چاہت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، اور زندگی بھی ہم نے اللہ کی، سارے بولو بھائیو، اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہے. اب اگلا جملہ،
اللہ کی چاہت کیا ہے؟ دو لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی چاہت ہے محمد الرسول اللہ۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دینا، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ سارے بولو بھائیو، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ سارے نہیں بول رہے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ تقریباً 10 حرف بنتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی آیت کا حصہ ہے۔ 10 حرفوں کو اگر باوضو پڑھیں گے 250 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی ملیں گی؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر وضو کے بھی پڑھ لے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ اگر باوضو ہو کر پڑھے تو 25 نیکیاں ہیں۔ اگر باوضو ہو کر نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو ہر حرف پہ 50 نیکیاں ہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں قرآن کا ایک حرف نماز میں پڑھے تو 100 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں۔ تو مجمع سارا تقریباً باوضو بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب دینا، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ بھئی یہ سبق رٹ کے جانا ہے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا یا محمد یستفتحونی کل باب تجاءنی من کل طریق لا افتح لهم الا ان يدخلوا وراءک لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ ان ساری باتوں میں، قرآن حدیث میں سب کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ بولو بھائیو، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب آخری حدیث کا ترجمہ سن لو، 2 آیتیں 2 حدیثیں میں نے پڑھی۔ اللہ پاک کی ذات عالی نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ بات کہی، اے جبرائیل جا کر میرے پیارے نبی کو بتلاؤ کہ جتنے میری ذات کی طرف آنے والے دروازے تھے ہم نے سارے دروازے بند کر دیے، اب میری ذات تک وہ پہنچے گا جو تیرے پیچھے ہو کر آئے گا، باقی سارے دروازے بند ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے کہا اگر میری دورہ نبوت میں موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی دنیا میں آ جائے اس کو بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ بولو بھائی، سارے بولو، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ 2 باتیں ہو گئیں کہ ہم نے زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہے، اور اللہ کی چاہت، بس یہ سبق ہے ہمارا، اللہ کی چاہت محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مختصر سی زندگی جس کو ہم لمبا سمجھتے ہیں، کوئی لمبی نہیں ہے، اگر یہ مختصر سی زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزار دی، لو سنو اللہ کیا کہہ رہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے اگر تم نے میری چاہت، یعنی بولو، سارے نہیں بول رہے بھائی، سارے کہو محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی ذات نے کہا اگر تم نے یہ مختصر سی زندگی میری چاہت یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق گزار لی تو میں تمہیں زندگی سکون، اطمینان، راحت، آرام والی عطا کر دوں گا۔ دیکھو میرے بھائیو، جتنی تگو دو ہو رہی، جتنی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، کس لیے؟ سکون کے لیے تو ہو رہی ہے۔ اور ادھر پوری تاکید کے ساتھ جس کے پاس سکون کے خزانے ہیں کیا کہہ رہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پاکیزہ زندگی، راحت اور آرام سے بھری ہوئی زندگی تمہیں عطا کر دیں گے۔ لو اللہ کے نبی کی اب بات سنو، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی نے
5 قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَلُوِّي وَبِهَائِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا يُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَايَ عَلَى هَوَى أَنفُسِهِ إِلَّا أَثْبَتَ أَجْلَهُ عِنْدَ بَصَرِهِ وَزَمَّنْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ رِزْقَهُ وَكُنْتُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ كُلِّ تاجر أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی ذات نے 5 قسمیں کھا کر ایک بات عرض کی ہے۔ دیکھو بھائیو، اللہ کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں اسے ہم سے محبت بہت زیادہ۔ یہ محبت میں قسمیں اللہ کا ہے کہ میری بات کو نظر انداز نہ کر دینا، بات کو سن کر نظر انداز نہ کر دینا۔ اس لیے اللہ کی ذات نے 5 قسمیں کھائیں، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، بلندی مرتبہ کی قسم، بلندی شان کی قسم، مجھے میری ہیبت کی قسم، جو بندہ میری چاہت کے مطابق، اللہ کی چاہت کیا ہے بولو، سارے کہو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ جو بندہ میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا اسے 2 انعام عطا کروں گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ موت کو نگاہوں کے سامنے کر دوں گا۔ میرے عزیزو، خدا کی قسم بہت بڑا انعام۔ اگر موت ہر وقت سامنے ہو تو کوئی اللہ کو ناراض کر سکتا ہے؟ کسی سے زیادتی بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پہلا انعام یہ ہے موت کو نگاہوں کے سامنے کر دوں گا، اور دوسرا انعام یہ ہے زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بناؤں گا، جہاں پہنچے اس کو اس کا رزق پہنچانا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، موت کے نگاہوں کے سامنے ہونے کی حالت کیا ہوتی؟ تھوڑی سی ذہن کے قریب کرنے کے لیے بات سنو۔ عمر ابن خطاب ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، شام کی طرف سے آ رہے سے ایک طرف ہٹ گئے سے آ رہا ہوں، حضرت لے کے اندر داخل ہوئے، ایک بڑی اماں اندر بیٹھی ہوئی ہے، اندر داخل ہو کر اس کے حال احوال لیے، پوچھے اماں تو اکیلی جنگل میں پڑی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جو میرا والی و وارث تھا، جو میرا خامد تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اکیلی رہ گئی، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں ہمارا ایک امیر المومنین عمر ہے، وہ بھی میری خبر نہیں لیتا، وہ بھی میری خبر۔ اب اسے کیا پتا یہی امیر المومنین ہے؟ فرمایا اماں، جب یہ جملہ کہا تو فوراً آگے سے کہا امیر المومنین بن گیا، اس کو اپنی عوام کی خبر بھی نہیں ہے۔ اب موت نگاہوں کے سامنے ہے۔ اتنا جملہ سنتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، سینہ تر ہوا، پاس چادر تھی وہ تر ہو گئی، اور رو رہے تسلسل کے ساتھ روتے روتے ذرا سی ڈھارس بندی تو اماں کو مخاطب ہو کر کہا اماں کوئی شکل ہے؟ عمر کو تم معاف کر دے، قیامت کے دنوں سے کوئی پوچھے نہ، تو کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ بات چلتے چلتے 25 دینار کے اوپر اماں راضی ہو گئی کہ اگر عمر مجھے دے دے نا تو میں پھر اس کو نا قیامت کے دن نہیں پوچھوں گی نا، اس کو میں قیامت کے دن سے سوال نہیں کروں گی۔ 25 دینار دیے اور نکال کر اماں کے ہاتھ میں دیے، اور میں اماں خیال رکھنا، اب عمر کو تو نے معاف کر دیا ہے، قیامت کے دن میں میدان محشر میں مجھ سے سوال نہ بھی اس کا کرنا۔ اب روتے اسی حالت کے اندر علی المرتضیٰ عبداللہ ابن مسعود خیمے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا امیر المومنین کی آنکھیں سرخ ہیں، کپڑے پانی سے آنسوؤں سے تر ہیں۔ فرمایا امیر المومنین کیا ہو گیا؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد کاغذ دیکھا نہ ملا، اپنی چادر کا ٹکڑا اس کو پھاڑا، اور اس کے اوپر وہ پورا معاہدہ لکھا، مشترا ھذا عمر من فلانہ ظلمتها منذ لی الی یوم قضا و قضا بخمسۃ 20 دینارا۔ وہ پورا معاہدہ لکھنے کے بعد کہ اماں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، 25 دینار کے اوپر معافی ہو گئی، اور گواہی کے طور پر علی المرتضیٰ عبداللہ بن مسعود کے نام ڈالنے کے بعد وہاں سے اٹھے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو طے کرنے کے بعد بیٹے عبداللہ کو لا کر دیا۔ فرمایا بیٹے عبداللہ، اذا انا مت فاجعلہ فی کفنی والقی بہ ربی۔ فرمایا بیٹے عبداللہ دیکھ، تیرا باپ عمر جب انتقال کر جائے، یہ کپڑے کا ٹکڑا ایک معاہدہ ہے، ایک اماں کے ساتھ میں معاہدہ کر کے آیا ہوں، معافی تلافی کر کے آیا ہوں، اس ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ اللہ کو دکھاؤں اللہ معافی تلافی کر کے آیا تھا۔ یہ ہے موت نگاہوں کے سامنے۔
یہ کیا ہے؟ موت نگاہوں کے سامنے، یہ ہے موت نگاہوں کے سامنے۔ ام کلثوم آپ کی اہلیہ، یہ فاطمہ علی رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہیں۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، 2 بچے بھی ہوئے، ایک کا نام زید تھا اور بچی دوسری پیدا ہوئی۔ اتفاقاً زید اور ام کلثوم کا بعد میں وفات ایک ہی دن میں ہوئی نا۔ ام کلثوم گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر کی اہلیہ، یمن کی ایک رہنے والی عورت آ گئی۔ توجہ سنو بھائیو، یمن کی رہنے والی ایک عورت آئی تو اہلیہ ام کلثوم نے جو چٹائی سامنے کر دی، فرمایا اماں بہن اس پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ چٹائی تر ہے، وہ سمجھی کہ شاید کسی بچے نے اس پہ پیشاب نہ کیا ہو نا، تو اس نے چٹائی کو ایک طرف کر دیا، زمین کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب اہلیہ ام کلثوم کا ذرا جواب سننا۔ قالت ام کلثوم نے کہا، ارے بہنا، یہ کسی بچے کے پیشاب سے تر نہیں ہوئی، یہ تہجد کے وقت میں امیر المومنین کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے تر ہوئی۔ یہ کسی بچے کے پیشاب سے تر نہیں ہوئی، یہ ہے موت نگاہوں کے سامنے۔ عبداللہ ابن عیسیٰ تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، کان فی وجہ عمر خطانی اسودانی من البکا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر یہاں 2 نشان نالیاں سے بنی ہوئی تھیں، اور وہ نالیاں رونے کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، اتنا روتے تھے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ قرآن کی اس آیت کو عمر نے پڑھا سنا، اور پڑھتے ہی اتنا طبیعت پہ اثر ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس میں؟ اللہ کا عذاب جب واقعہ ہوگا، اللہ کی عذاب جس وقت واقعہ ہو جائے گا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکے گی۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اسی وقت طبیعت پہ اتنا اثر ہوا، 20 دن بیمار رہے ہیں، 20 دن بیمار رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، ان واقعات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے کہ موت نگاہوں کے سامنے کیا ہوتی ہے، اس کو اس لیے لایا ہوں۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، جو میری چاہت کے مطابق، بولو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ سارے بولو بھائیو، اللہ کی چاہت محمد الرسول اللہ ہے۔ جو اس چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا، پہلا انعام موت کو نگاہوں کے سامنے کر دوں گا، اور زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دوں گا۔ لو جی، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی چاہت میں گزارنے والے کی گزر گئی، سب کی گزرنی ہے، کوئی دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ سرائے دہر مسافرو، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ غنی رہے، نہ سخی رہے، موت کا خواب ایسا خواب ہے، کوئی خواب ایسا گراں نہیں۔ نہ رہا سکندر ذی حشم، نہ رہے دارا و جم، جو بنا گیا تھا ارم یہاں، تہے خاک اس کا نشان نہیں۔ یہ سرائے دہر مسافرو، بخدا کسی کا مکان نہیں۔ دنیا میں سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی چاہتوں سے ہٹ کر، محمد الرسول اللہ کی سیرت و صورت سے ہٹ کر اگر زندگی گزاریں گے، گزر وہ بھی جائے گی، اور جو اللہ کی چاہت یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق اگر زندگی گزار کر چلے گئے، زندگی کے میں سلسلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی کی 2 باتوں کے ذریعے سے، اللہ کہہ رہے، اللہ کے نبی کہہ رہے۔ اب آگے سنو، موت کا وقت قریب آ گیا، ٹھیک ہے بھائیو؟ یہ کون آدمی ہے جس کی موت کا وقت آ گیا؟ جس نے زندگی، بولو بھائیو، اگر آپ رکو گے تو میں بھی رکوں گا، جس نے زندگی اللہ کی چاہت یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق گزاری ہے، یہ اس کی موت کا وقت سنا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا، قرآن سنا رہا۔ اب جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ کیا بات، کتنے خوبصورت الفاظ اللہ لائے ہیں۔ جس نے اللہ کی چاہت، بولو بھی کیا ہے اللہ کی چاہت؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟
جس نے اللہ کی چاہت یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزار لی، جب آخری وقت ہوگا فرشتے کہ خوبصورت فرشتے کہ سلامن، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں بھائی، سلامن علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے آ کر سلام کریں گے، سلامی پیش کریں گے۔ کیوں؟ زندگی اللہ کی چاہت یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق گزار کے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معابہ بن بوزک شان، زمانہ جاہلیت میں نام، بعد میں حضور علیہ السلام نے سلمان رکھا ان کا نام۔ 36 ہجری کے اندر وصال ہوا۔ سنو ذرا توجہ سے، جب وصال کا وقت قریب آیا اپنی اہلیہ کو آواز دی، بکیرہ ان کا نام تھا، بکیرہ، فرمایا جی، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ کستوری لے لو، اس کو پانی کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو خوشبو بناؤ اور اس کو میری چارپائی کے ارد گرد لا کر چھڑک دو، اس لیے کہ کچھ مہمان ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیانتداری سے بتاؤ، یہ جملے کہہ سن کر ایمان کو جلا مل رہی نہیں مل رہی؟ یعنی موت کا وقت کتنا خوبصورت وقت ہے یار۔ نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، یہ مومن کی نشانی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت آتا ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹیں جلملا اٹھتی۔ وہ کہہ رہا مہمان آ رہے، خوشبو لاؤ۔ کہنے لگی میں نے خوشبو بنائی، چارپائی کے ارد گرد اس کو چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد برتن رکھنے کے لیے باہر گئی ہوں، میں نے اپنے ان کانوں سے خود سنا ملک الموت، وہ موت کا فرشتہ جو جان کو، روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ اپنی زبان سے سلمان فارسی کو کہہ رہے تھے السلام علیک یا صاحب رسول اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ۔ وہ آنے والا فرشتہ سلام کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی کے صحابی تمہیں سلام، اے اللہ کے دوست تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو۔ میرے عزیزوں، میرے پیارو، یہ موت ہے اللہ کی چاہت، یعنی سارے نہیں بولتے بھئی آپ لوگ، اللہ کی چاہت یعنی اونچی بولو سرے، 250 نیکیاں مل رہی۔ محسوس نہ کرنا، اگر کوئی اس کو عزت کے منافی سمجھے تو محسوس نہ کرنا۔ اگر یہ کہا جائے کہ 250 روپیہ ہر مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنے پہ وہ دیں گے، جتنی مرتبہ کہو گے، یقین کرو میں تقریر چھڑ کے محمد الرسول اللہ ہی بڑی جانا، محمد الرسول اللہ، گھنٹہ کہے گا یار کر لو کہ 250 روپیہ مل رہا۔ آپ کی میں بات نہیں، اسی لیے میں اپنی طرف لے آیا تاکہ آپ محسوس نہ کریں اس بات۔ تو اللہ کی چاہت کیا ہے بولو بھائی؟ محمد الرسول اللہ۔ اب اگر اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہے، لو موت کے وقت کے سامان سارے ذکر کر رہا ہو، یہ کیفیات، چلو پرانی بات ہے، شیطان دشمن ہے، وہ کہتا ہے پرانی باتیں تھی، صحابہ کی باتیں تھی، ان کے تو مقام اور ان کا درجہ ہی کچھ اور تھا، چلو 5-6 دہائیاں پیچھے چلتے ہیں، یہ ابھی سے 5-6 دہائیاں پیچھے چلتے ہیں۔ اپنے یہ قاضی احسان و شجابادی رحمت اللہ علیہ، ملتان کے قریب شجاباد کا علاقہ ہے، بڑے اللہ والوں میں گزرے۔ آج جو مرضیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، اس کے پیچھے ان کی لوگوں کی محنت ایک پوری کھیپ تھی، جن لوگوں نے اپنی جان کھپا کر اس عقیدے کی صداقت اور حقانیت کے لیے اپنی جانیں تک پیش کی، یہ ان میں سے۔ جب آخری وقت آیا نا، سنو ذرا، کچھ بے ہوش سے ہو، جیسے آدمی کومے میں چلا ہے، کوئی بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی نا، گھر والے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب جوں لیٹے لیٹے جب آخری وقت آیا تو ہوش آ گیا، بالکل ایسے نا صاحب 9/9 ہو گئے، اور یوں سامنے دیکھ کر نا مسکرانے لگ گئے۔ اجر توجہ دو، ادھر دو توجہ دو، ادھر توجہ دو، تو یوں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پاس بیٹھنے والوں کو کہا وہ دیکھو جنت الفردوس کے دروازے کھل گئے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، فرشتے انتظار میں ہیں، دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، نہیں تو مجھ پہ یقین کر لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جملے کہے، شہادتین کو پڑھا اور پڑھتے انتقال کر گئے۔ دیکھو میرے بھائیو، اگر اللہ کی چاہت محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزار کر چلے گئے، خدا کی قسم دنیا میں بھی راحت ہے، موت کے وقت بھی راحت ہے۔ موت کے وقت بھی کیا ہے؟ چلو جی، یہ دنیا
موت کا وقت، آ جاؤ آگے قبر کی طرف چلیں. یہی سلسلہ ہے ہمارا دنیا گزرنے کا نا، یہی ہماری گزرگاہ ہے. اب جس وقت یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ کی چاہت کیا ہے بولو بھائی، محمد الرسول اللہ، زندگی گزارنے والا، دنیا کے کچھ شب و روز ماہ و سال گزار کر جب موت کے دہانے پہ پہنچا، اس کیفیات سے گزر کر جب قبر میں آتا ہے تو سنو قبر کی کیفیات. فرشتے آتے ہیں، آ کر سوال کرتے من ربک من نبیک ما دینک، فوراً جواب دیتا ہے میرے رب اللہ ہے، میرے رب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین دین اسلام ہے. فوراً جواب دیتے. دیکھو میرے بھائیو کہ یہاں بات کو سمجھ کے چلیں. دنیا میں نظام جو چل رہا ہے، یہاں میموری میں کچھ چیزیں، میں آپ سے محو گفتگو ہوں، کچھ میری اس میموری میں کچھ چیزیں محفوظ ہیں، اللہ کی توفیق سے زبان سے نکل رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ادھر اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ چل رہا ہے نا، ادھر محفوظ ہیں، زبان اس کی ترجمان بنی ہوئی ہے، آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. مرنے کے بعد میرے بھائیو نظام یہ نہیں ہے کہ دماغ کی باتیں زبان نکالیں گی. مرنے کے بعد نظام بدل جاتا ہے کہ یہاں کی رگ کو کاٹ کر اس رگ کو اس دل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. زبان وہ بولتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بھائیو اس کی تیاری کی ضرورت ہے. اسی لیے تو کہہ رہے اللہ کی چاہت یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزار کے جائیں. اب قبر میں گیا، فوراً جواب دیا کون ہے یہ؟ اللہ کی چاہت کے مطابق محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا. جب جواب دیے تو نادا مناد من السماء ان صدق عبدی، آواز دینے والا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، لو جی میرے بندے نے سچ کہا، لو جی میرے بندے نے ان صدق عبدی، نسبت ہی کافی ہے، میرے بندے نے، کم تو ہو گیا تھے، ہو گیا، میرے بندے نے سچ کہا. اتنا جملہ کہنے کے بعد 4 اعلان ہوتے ہیں، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ. کتنے پیارے جملے، جوابات دیے. فوراً اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، جنت کے لباس لا کے اس کو پہناؤ. فوراً آواز آتی ہے، نیچے تخت جنت سے لا کر اس کے نیچے بچھا دو. اور تیسری آواز آتی ہے، جنت کے دروازے اس کی طرف کھول دو. بھائی دروازے کھل گئے، کھڑکیاں کھل گئیں، ہوائیں اور فضائیں وہاں کی پہنچنے لگیں. چوتھا اعلان ہوتا رہے، آرام کر رب تجھے کوئی فکر نہیں، بس ختم. ان 4 اعلانوں کے بعد مردہ کہتا اللہم عجل قیام الساعہ حتی ارجع الی اہلی و مالی. ان 4 اعلانوں کو سننے کے بعد یہ اللہ کی چاہت پہ زندگی گزارنے والا فوراً کہتا ہے اللہ اس قیامت کو جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے جا کے ملوں. اللہم عجل قیام الساعہ، اللہم عجل قیام الساعہ حتی ارجع الی اہلی و مالی. اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، جلدی قیامت کر دے. اگلی بات سن. اب قبر کا زمانہ مثال کے طور پر 1,00,000 سال کا ہے، کسی کو علم نہیں. علامات بتائی گئی، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، متعینہ کوئی علم نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اگر 1,00,000 سال کا زمانہ، اگر وہ قبر کا زمانہ ہے، برزخی زمانہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ 1,00,000 سال ایسے گزریں گے جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت گزرتا ہے. 2 رکعت نماز جیسے پڑھنے کا وقت گزرتا ہے، یوں وقت گزر جائے گا، وقت گزرے گا. قبر میں بھی راحت ہے، او بھائیو پیچھے بھولے تو نہیں، دنیا میں بھی راحت، موت کے وقت بھی راحت، قبر میں بھی راحت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 68 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا. طائف میں عبداللہ ابن عباس ان کے نام سے مسجد بنی، پیچھے چھوٹی سی 4 دیواری ہے، اندر ان کی قبر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کے بعد تجہیز و تکفین ہوئی. جب تدفین کے لیے ان کی میت کو لا کر یوں قبر کے قریب رکھا گیا، قبر سے آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
قبر کی لاحد نے پکار کے کہا ہے، اے اطمینان والی روح، ہنسی خوشی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سرزمین عراق اس بات کی شاہد ہے، 1929 کے اندر وہاں پر 2 صحابہ کی قبریں کھلیں، عبداللہ ابن جابر، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قبر کشائی ہوئی، 1400 سال کے بعد دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ان کے کفن بھی میلے نہیں تھے۔ قبر بھی آسان ہے، کس کے لیے؟ جس نے زندگی اللہ کی چاہت، بولو محمد الرسول اللہ کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہوگی۔ اب یہ قبر کا زمانہ گزرا، چلو آگے چلیں، میدان محشر میں پہنچا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی کو گزارنے والا ہے، محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی کو گزارنے والا ہے۔ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ کہہ رہا، ارے گھبرانا نہیں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، سب آسانیاں ہی آسانیاں تیرے لیے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ میدان محشر کی آوازیں ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کی چاہت، محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا میدان میں پہنچے گا، فوراً نامہ اعمال دائیں ہاتھ ملتے ہی سارے میدان میں کھڑے ہونے والے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگو سنو، دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزار کے آئے تھے۔ اب وہاں سے ہوتا ہوا پل صراط سے گزرا، جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے بھائیو، سفر بھولے تو نہیں ہو بھائی، دنیا سے چلے، دنیا میں بھی راحت ہے، موت کے وقت بھی راحت ہے، قبر میں بھی راحت ہے، میدان محشر میں بھی راحت ہی ہے۔ میدان محشر میں بھی کیا ہے؟ راحت ہی ہے۔ اب وہاں سے گزرتے ہوئے جنت کے دروازے پہ آ گیا۔ سنو بھائیو، قرآن دیکھو کیا خوبصورت الفاظ لایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ آئے جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، آٹومیٹکلی جنت کے دروازے کھلیں گے، داروغہ جنت رضوان فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سلامی دے رہا ہوگا، مبارکیں دے رہا ہوگا۔ سلام علیکم طبتم، یہ مبارک ہے، مبارکیں ہیں، سلامی بھی دے گا اور ساتھ مبارکیں بھی دے گا۔ ارے دنیا کی زندگی تم اللہ کی چاہت کے مطابق گزار کے آ گئے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے بھائیو؟ بھول نہ جانا بھائیو، امت یہ سبق بھولی ہے تو اس لیے پریشان ہوئی ہے۔ خدا کی قسم اگر اس سبق کو نہ بھولے ہوتے تو پہلی صدی کی شان و شوکت، عزت و شرافت آج مسلمان کی جھولی میں ہوتی۔ سبق بھولے ہیں تو سارا کچھ ہوا، سبق بھولے ہیں تو سارا کچھ ہوا۔ اب جنت میں داخلہ ہوگا، اب 4 چیزیں، 4 صفات سے آراستہ کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد 70 ہاتھ تھا، آدم علیہ السلام کا قد دے دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30-33 سال دے دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دے دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آراستہ کر دیا جائے گا۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ جنت کا داخلہ ہے۔ اب اگلے الفاظ سنو اللہ کے۔ اللہ پاک کی ذات عالی خود کہیں گے، یا اہل الجنہ، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا۔ اللہ کی طرف سے 4 صدائیں اٹھیں گی، 4 آوازیں اس کو سنائی جائیں گی۔ پہلا اعلان ہوگا، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ دیکھو کیا ترتیب ہے، حسن کیا ہے، حسن ترتیب کے اندر کیا حسن ہے۔ پہلے صحت کو لائے، اچھا صحت نہ ہو کوئی بھی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی چیز۔ اب دیکھو دنیا میں کوئی نہ کوئی بیماری آدمی دے نال چمڑی پئی ہے،
دیکھو میرے بھائیو، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے احکامات میں عمل کروا سکتا ہوں۔ کیوں سب نے نقاب کر لے نہیں کر لے؟ شریعت بھی تو یہی کہہ رہی، نقاب کر کے رکھو۔ اللہ کہتا ہے میں کرا سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ڈینگی کا مسئلہ چلا کر بازو پورے کراتے نہیں کراتے؟ میرے خیال تو نہیں بازے پورے ہوئے، بچیوں نے گلوز تک ڈال لیے تھے۔ کیوں جی؟ ڈینگی کا جب مسئلہ چلا شروع میں ہو گیا نا جی بازو پورے اتنے تک، وہ اتنے گلوز بھی پائے ہو تو چڑھائے ہو اتنے۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ کرا سکتا ہوں، لیکن تمہیں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے کر کے آؤ، مزہ تو تب آنا ہے۔ سب کرا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات چاہتی ہے میرا بندہ بندگی کی لاج رکھتے ہوئے میری مان کے آئے۔ پہلا اعلان دیکھو کتنی حسن ترتیب ہے، ان لکم من تصحوا، سب سے پہلا اعلان تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ دوسرا اعلان ہوگا ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تیسرا اعلان ہوگا ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چوتھا اعلان ہوگا ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی نعمتیں واپس نہیں لی جائیں گی۔ سن رہے ہو بھائیو؟ سن رہے ہو بھائیو؟ چار اللہ کی طرف سے اعلان ہوں گے۔ اگلی حدیث سنو، ایک مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمہ اللہ اس کو لائے۔ جب یہ اہل جنت جنت میں آئیں گے، اللہ فرشتوں کو کہیں گے ارفعوا الحجب، بھئی پردے ہٹاؤ ذرا آج سارے۔ حجب حجاب کی جمع ہے نا، ارفعوا الحجب فإنهم ذاکرین ساجدین باقین فی الدنیا طمعا فی لقائی۔ اللہ پاک فرمائیں گے پردے ہٹاؤ۔ آج 70,000 نور کے پردے ہٹائے جائیں گے۔ فرشتوں سے عرض کیا جائے گا پردے ہٹا دو، بن دیکھے عبادت کرتے رہے، آج مجھے دیکھ کے میری زیارت کرے یہاں۔ فَإِنَّهُمْ ذَاكِرِينَ، میری یاد میں بیٹھے رہتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، دنیا میں میری زیارت کی، میرے دیدار کا ان کے اندر حرص تھا۔ اللہ تیرا دیدار کب نصیب ہوگا؟ فَإِنَّهُمْ ذَاكِرِينَ سَاجِدِينَ بَاقِينَ فِي الدُّنْيَا طَمْعًا فِي لِقَائِي، میری ملاقات، میرے دیدار کا شوق ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اتنا اگلی بات سنو، فَتُرْفَعُ الْحُجُبُ، پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ جب 70,000 نور کے پردے ہٹیں گے، اللہ کی ذات بالکل سامنے ہوگی۔ فَيَنظُرُونَ وَيَخِرُّونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی ذات پر جب جو نگاہ پڑے گی، نگاہ پڑتے ہی سارے اہل جنت سجدے میں گر پڑیں گے، سب۔ وہ دیکھو بھائیو، جو یہاں سجدے کریں گے، سجدے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، فَإِنَّهُمْ ذَاكِرِينَ سَاجِدِينَ، اب وہاں بھی سجدوں میں گریں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، اگر یہاں سجدے نہ کیے، یہاں رکوع میں نہ گئے، یہاں قیاموں میں نہ کھڑے ہوئے، میرے بھائیو وہاں بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کو راضی نہیں کیا، نماز کے بغیر دنیا سے چلے گئے، فرمایا جس وقت وہ میدان محشر میں آئیں گے، ان کی کمر کی لچک کو ختم کر دیا جائے گا، جھکنا بھی چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے۔ میرے بھائیو عزم کر کے جاؤ، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں، کہو انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ۔ اللہ تو نے ہی کہلوایا ہے، اپنے نام کے ساتھ مشیت کو تو نے ڈلوایا ہے، تیری توفیق سے ہی کہا ہے۔ کتنوں کے سانس اندر جاتے ہیں باہر نہیں آتے، اللہ تیری توفیق سے تیری مشیت کو شامل کر کے تیرا نام لیا۔ اللہ تو موت تک کے لیے سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، کہو آمین۔ اب اس وقت سجدے کے اندر گریں گے، سجدوں کے اندر گریں گے۔ اب جب سجدے میں جب گریں گے، اب اللہ کی طرف سے اگلی بات سنو، اللہ پاک فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم فإن هذه ليست بدار العمل بل دار الکرامہ۔ اللہ پاک کی ذات عالی ان سجدے میں گرنے والوں کو کہیں گے سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ ارے سروں کو اٹھاؤ، ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو اٹھا لو۔ یہ عمل کی جگہ نہیں ہے، تمہاری عزتوں کو 4 چاند لگانے کی جگہ ہے۔
نہیں کرانا سجدہ، کرا لیا جو کرانا تھا وہاں کرا لیا، تم نے وہاں میرے کہنے پہ کر لیے، اب سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اب سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اب سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سروں کو اٹھائیں گے، الفاظ فیتجلی لہم، اللہ بالکل یوں سامنے ہوں گے، اللہ کی ذات پہ نظریں ٹکی ہوئی ہوں گی، اور فرمایا اللہ کی ذات کی دیدار اور زیارت اتنی آسان اس وقت ہو جائے گی جیسے 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو، دیکھنے میں کسی کو کوئی مشقت نہیں ہے، تو ان اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا دیدار اتنا ہی عام ہوگا، سب کی نظریں یوں ٹکی ہوئی ہوں گی اور دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث کو ضم کر رہا ہوں اس میں نا، اللہ پاک کی ذات عالی جب وہ اپنا دیدار یوں ختم کروائیں گے نا، 70,000 نور کے پردے آئیں گے یوں، تو یہ کہیں گے اللہ ابھی آپ نے دیدار اپنا بند کر دیا، ابھی تو دیکھا نا، ابھی شروع کیا تھا۔ ذرا الفاظ سننا کیا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے تمہیں میری زیارت کرتے ہوئے 8 لاکھ سال گزر گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک کی ذات عالی فرمائیں گے تمہیں 8 لاکھ سال ہو گئے میری زیارت کرتے ہوئے، تمہیں احساس نہیں ہوا۔ شادی شدہ میری اس بات کو بہت جلدی سمجھیں گے، نئی نئی شادی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہجے بڑھتے ہیں نال ہی صبح فجر دیا جانا ہوئے میں، یہ نہیں کہ وقت تھوڑا ہو جاتا، سارا وقت اسی تسلسل سے چلتا ہے، لذت اور کیفیات اس سطح پہ پہنچا دیتی ہیں، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں رہتا، وقت کے گزرنے کا۔ ویسے ہی اس وقت کا آدمی کی کیفیات ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ بندہ ذرا بیوی جتنا نخرے نخرے کر رہی سی تھے، انہیں کیا اپنا میرے تو سر میں درد بہت ہو رہی ہے، میں تو مر ہی رہی ہوں، مجھے تو لگ رہا مر جاؤں گی نا میں تو۔ انہوں خیر نہ مست بیٹھا سی سامنے، وہ کہندا تسی کیوں مر جاؤ، میں تھوڑی جگہ مر جاواں، تہاڈی کیڑی گل ہے۔ نواں سلسلہ ہوتا نا، بندہ بہت کچھ کرتا نا۔ پہلی باری ہنی مون گئے منان واسطے، تو وہ اچانک وہ ہیل والی اڈی جتی پائی سی، وہ ادھر پیر مڑ گیا، مڑ جاتا، وہ ہوئے تھوڑے کوئی سٹ تو نہیں لگ گئی، پیر کٹن لگ پیا بیٹھ کے، اچھا کوئی سٹ تو نہیں لگی، تھوڑے سٹ تو نہیں لگی۔ اچھا اگلے سال پھر چل گئے اداں ہی، تو وہ اداں ہی کتنے اچانک سلپ ہوئی تو اتوں ہی بازو پھڑ کے کہندا اٹھ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ 1 سال میں اتنا فرق پی گیا۔ اچھا تیسرے سال پھر چل گئے، وہ تھلے گری نا، اکھاں تیریاں ہے نہیں، دیکھ کے چل لیا کر، اینا فرق پیندا۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیوی کہہ رہی ہے میں تو گئی، وہ کہندا تسی کیوں جاؤ، میں تھوڑی جگہ جاواں۔ ایداں دیاں ساری کام چل رہا سی نا، ساری بنی ہوئی سی، بڑا ماحول بنیا، باہر انہوں دی مجھ کھڑی سی، وہ گتاوے والا وڈا سارا پتیلا پیا سی نا، انہیں وہ ادھر ٹکر ماری، وہ سنگاں چ پھس گیا پتیلا، وہ سامنے انہیں دا پتیلا مجھ نو نظر نہ آوے، مجھ گھبرا گئی، انہیں سنگل توڑا لیا، توڑا کے نا سدھا ہی جتھے اندر خیر نہ بیٹھے سی جا کے نا دروازے نو ماری ٹکر، دروازہ گیا کھل۔ ہن انہاں نو سمجھ نہ آوے ہے کی آ، اگے پتیلا پچھے مجھ، یہ سمجھے اسرائیلی آ گیا۔ ہن بندہ پتہ کی کہندا، ایدی طبیعت خراب سی، میری نہیں سی۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، اس طرف اس لیے بات کو لے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ 8 لاکھ سال کا زمانہ، اوہو خدا کی قسم میرے بھائیو، ہمارے سے سادہ بھی بولا بھی کوئی آدمی ہوگا، ہمارے سے سادہ کوئی بولا آدمی ہوگا۔ بچہ ہے نا، بچہ 5,000 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اسے نہیں پتا یہ 5,000 کیا ہے نا، یہ 5,000 کیا، کسی نے کچھ نہیں پتا نا اس کو۔ اب ایک آدمی نے آ کر ایک لالی پوک، ایک چوسا جس کو چوستے ہیں، وہ 1 روپے 2 روپے کا ہوگا، اس کو بیٹے یہ لے لو، یہ کاغذ مجھے دے دو۔ وہ نادان بچہ نہیں سمجھتا اس کاغذ میں اس طرح کے سینکڑوں آ سکتے ہیں۔ وہ اس کی لالچ میں اس لالی پاپ کو لیتا ہے، وہ کاغذ اس کے ذہن میں کاغذ ہے، 5,000 کا نوٹ ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے۔ جیسے یہ بچہ حماقت پہ ہے، خدا کی قسم اتنی سی دنیا کی خاطر اتنی بڑی آخرت کو داؤ پہ لگا دینا اس بچے سے بھی نادان، اس بچے سے بھی نادان۔ باپ نے بچے سے کہا بیٹے چائے بنا کے لاؤ نا، وہ گیا بنانے کے لیے، ایندھن نہ تھا، باپ کا کرتا ہوا لٹکا ہوا کرتا دیکھا، اندر ہاتھ ڈالا تو کاغذ نکلے
تھے وہ نوٹ، بچہ کاغذ سمجھتا تھا، تھے کیا نوٹ روپے، تو وہ سمجھا کاغذ ہے۔ اس نے ایک دیا سلائی کو جلایا، ایک ایک نوٹ کر کے چائے کی پیالی تیار کی اور آ کر اپنے باپ کو لا کر دے دی، ابا جی یہ چائے کی پیالی تیار ہو گئی نا۔ تو باپ نے کہا بیٹے یہ کیسے تیار کی؟ فرمایا ابا جی آپ کا کرتا لٹک رہا تھا، اس میں کچھ کاغذ سے تھے، میں نے ان کو جلا کر چائے کی پیالی تیار کر لی۔ باپ نے غصے سے ظالم، ایک چائے کی پیالی کے لیے تو نے ہزاروں روپے داؤ پہ لگا دی۔ میرے بھائیوں اتنی سی دنیا کی خاطر اتنی بڑی آخرت کو داؤ پہ لگا دینا، خدا پاک کی قسم کوئی عقل مندی نہیں، کوئی عقل مندی نہیں ہے بھائی۔ تو اللہ پاک کی ذات عالی فرمائیں گے تمہیں میری زیارت کرتے ہوئے 8 لاکھ سال گزر گئے، تمہیں احساس نہیں ہوا، تمہیں احساس نہیں۔ اب حدیث کے الفاظ دوبارہ پھر سنو، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ، اللہ کی ذات یوں سامنے ہوگی، آگے سنو، فَيَقُولُ لَهُمْ انبساطًا، بھئی جو علماء ہیں وہ تو عربی سن کے ہی اللہ کا شکر ہے طبیعت خوش ہوگی، اب جو نہیں ان کو ترجمہ سنا دیں گے۔ اللہ پاک کی ذات عالی فَيَقُولُ لَهُمْ انبساطًا سلام علیکم عبادی، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ انبساطًا سلام علیکم عبادی فَقَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ فَهَلْ رَضِيتُمْ عَنِّي، فَقَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ هَلْ رَضِيتُمْ عَنِّي۔ اللہ پاک کی ذات عالی یوں سامنے ہوگی، اللہ مسکراتے ہوئے کہیں گے، اللہ مسکراتے ہوئے کہیں گے۔ سن رہے ہو بھائیو، آپ کی توجہ ہوگی تو جملہ سنانا، ایسے پھینکنا نہیں ہے، اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو وہ جملہ سنانا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، وہ جملہ سنا دیا عربی میں تو میں نے کہہ دیا، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ہماری اکثریت جو اس وقت سامنے ہیں وہ سادے ساتھی سادے ہیں جو نئی عربی کو سمجھتے، جو علماء وہ تو سمجھ گئے۔ دیکھو میرے بھائیو، جب اس کا ترجمہ کروں ذرا احساس سے بات کو لینا۔ دیکھو میرے بھائیو، اگر احساس کے بغیر پورا قرآن بھی پڑھیں گے نا اثر نہیں کرے گا، احادیث بھی اثر نہیں کریں گے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، احساس ہی کی تو بات ہے ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی، احساس ہی کی تو بات ہے ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن۔ دیکھو میرے بھائیوں، کفن کو لگنے والا کپڑا اس کا الگ سے دھاگا نہیں کوئی ہوا کرتا، وہی دھاگا زیب تن ہونے والے کپڑے پہ لگتا ہے، وہی دھاگا کفن پہ لگتا ہے، لیکن احساسات کا فرق ہوتا ہے۔ کسی کو یہ دیا، یہ آپ سوٹ لے لینا، آپ بنا کے سوٹ پہن لینا، آدمی خوش ہوتا ہے، ہدیہ مل گیا خوش ہوتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے اے یہ لے لیں، کہتے کیا ہے مولانا صاحب یہ تھوڑے کفن دا کپڑا وا، دسو کی کروں، حالانکہ کچھ بھی نہیں، کہنے سے بھی نہیں کچھ ہوتا۔ یہ کپڑا ہے، آپ کے کفن کا کپڑا ہے، صرف احساسات میں فرق پڑ، وہ کفن حالانکہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی، احساس ہی کی تو بات ہے ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی۔ نکلتی ہے روح تو بچتی ہے صفِ ماتم، احساس مر جائے تو کیوں رویا نہیں جاتا؟ رونے کا مقام تو یہ کہ اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کے نبی کی بات کو سنیں، اثر نہیں ہو رہا طبیعت۔ دیکھو میرے بھائی، جسم کے اندر جب تک روح ہے، اگر جسم میں جان ہے، روح ہے، اگر اس کو کانٹا بھی لگائیں تو محسوس ہوتا ہے، کیوں یہ ہے یا نہیں ہے؟ روح ہے، اگر کانٹا بھی لگے گا تو محسوس ہوگا، اگر چھری لگائیں گے محسوس ہوگی۔ اگر جسم کے اندر روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، اگر چھرا بھی گھونپ دیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کی بات اثر نہیں کر رہی، اللہ کے رسول کی بات اثر نہیں کر رہی، لگ رہا کہ ایمانی روح میں بڑا فرق پڑ گیا، جو اثر ہی کر ختم ہو گیا، اثر ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، جو بات عرض کرنے لگا توجہ سے لینا، بات کو توجہ سے پوری سے۔ خدا تجھے بھی کسی موج سے آشنا کرے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ پاک کی ذات عالی، اب اللہ سامنے ہوں گے، فَيَقُولُ لَهُمْ انبساطًا،
سلام علیکم عبادی فقد رضیت عنکم حل رضیتم منی۔ اور یارو کیا جملہ ہے! اللہ پاک کی ذات عالی مخاطب کر کے کہیں گے، مسکراتے ہوئے کہیں گے، اے میرے بندو میں تمہیں سلام کہتا ہوں، اے میرے بندو میں تمہیں سلام کہتا ہوں۔ ڈرائیور سیٹ تے بیٹھ کے نا ادھر دیکھی دا وا، ڈرائیور سیٹ جڑی ہوندی ہے نا، وہ بندہ ستا رہے ڈرائیور بھی سو جاندا، تسی ڈرائیور سیٹ تے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تے تھوڑی توجہ ضروری ہے، ٹھیک نہیں؟ تھوڑی برکت نہ کوئی ہو سکتا اللہ پاک وہی گل کو آندا ہوئے، ٹھیک نہیں؟ میری توجہ دیو نا، ہم ادھر ہی نہیں گل کرنی مناسب۔ چلو حضرت تشریف لے آئے ہیں بے اور بس آہی ختم کر، چلو مکمل کر لی حضرت ساتھی بھائی پہ کر لی اور بیلن کر لی، آپ ہم ذرا کھڑ جانے تھوڑے استقبال۔ سارے حضرات تشریف رکھ لیں بھائی، حضرت تشریف لے آئے۔ یہ جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اس کو پورا کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کر لیتے۔ تشریف رکھ لیں، سارے تشریف رکھ لیں، جہاں جگہ ہے تشریف رکھ لیں۔ یہ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ساتھی بھی تشریف رکھیں۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ میرے بیٹے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ۔ بس یہ حدیث سنا، آپ کو جو الفاظ رہ گئے تھے اس کو سنا کے جو ہے بات کو سمیٹ لیتے۔ متوجہ ہو بھی سارے؟ توجہ دو بھی سارے۔ ارے یہ کر رہا تھا فَيَقُولُ لَهُمْ انبساطًا، اللہ مسکراتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم عبادی فقد رضیت عنکم حل رضیتم منی۔ اس کا ترجمہ سنانا تھا آپ کو۔ اللہ پاک کی ذات عالی سارے پردے اٹھانے کے بعد سامنے ہوں گے اور مخاطب کر کے اپنے بندوں کو مسکراتے ہوئے کہیں گے میرے بندو میں تمہیں سلام کہتا ہوں، سلام قولا من رب الرحیم۔ قرآن بھی یہی لفظ لا رہا، میرے بندو میں تمہیں سلام کہہ رہا ہوں۔ اگلا جملہ بھائیو ذرا توجہ سے سننا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو۔ اوہو، اللہ پاک فرما رہے ہیں بیٹے بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، ذرا بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بس ختم ہو گئی نا بات، بعد میں انشاءاللہ سارے توجہ دو، آخری لفظ ہے بس۔ اللہ پاک کی ذات عالی خود فرمائیں گے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو۔ اب یہ اللہ کی چاہت پہ زندگی گزارنے والے، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ بھول نہ جانا میرے بھائیو، بھولو گے تو نہیں۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ سارے بولو، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ یہ اللہ کی چاہت یعنی محمد الرسول اللہ پر زندگی گزارنے والے فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا يَا رَبَّنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔ تو یہ سارے مخاطب ہو کر کہیں گے اللہ
ہم کس بات پہ اللہ ہم کیوں ناراضی ہوں؟ آپ نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا، کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا۔ اللہ آپ نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا۔ اللہ نے جب جنت بنائی نا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبرائیل ذرا جنت تو دیکھ کے آ۔ میں نے اپنی چاہت کے مطابق، بولو اللہ کی چاہت کیا ہے بھائیو؟ میں نے اپنی چاہت کے مطابق یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک مہمان خانہ تیار کیا ہے، جا ذرا دیکھ کر آ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے تو اچانک ایک نور اٹھا، ساری جنت اور منور ہو گئی۔ دیکھو جنت تو پہلے ہی منور ہے، اب اس سے زیادہ نور ہوگا تو منور ہوگی نا۔ جنت منور ہوئی، اور منور ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے سجدے میں گرے، ترانی ربی، لگ رہا اللہ اپنی زیارت کرا رہے نا، اللہ اپنی کیا کرا رہے؟ زیارت کرا۔ فوراً سجدے میں گرے، اللہ کی طرف سے آواز، ارفع امین الوحی، ارفع راسک امین الوحی، اے وحی کے اٹھانے والے فرشتے جبرائیل ذرا سر اٹھاؤ نا۔ جبرائیل یوں سر اٹھائیں، کیوں؟ دیکھو تو دیکھا جنت کی ایک عورت کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی، اس کے منہ سے نکلنے والے نور سے جنت منور ہو رہی تھی۔ جبرائیل جیسے فرشتے نے جس کے اندر اپنی مؤنث کی چاہت نہیں ہے، وہ جبرائیل نے دیکھ کر کہا سبحان الذی خلقک، اف، پاک ہے وہ ذات جس نے تیرے جیسی خوبصورت پیدا کی۔ ساڈا حال کی ہوگا سوچ کے دیکھو ذرا، جس کے اندر اپنی مؤنث کی چاہت ہی اللہ نے نہیں رکھی، اس کی یہ حالت ہے تو اپنا کی حال ہوگا۔ سبحان الذی خلقک، پاک ہے وہ ذات جس نے تیرے جیسی خوبصورت پیدا کی۔ اس نے آگے سے کہا جبرائیل جانتے بھی ہو اللہ نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ لِأَيٍّ خُلِقْتُ، جانتے بھی ہو؟ فرمایا نہیں جانتا۔ اب ذرا جواب سننا بھائیو، سارے بیان کا خلاصہ اسی جواب میں ہے۔ تو وہ آگے سے کہے گی اللہ کی ذات نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے، لِمَنْ آثَرَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ آگے سے کہے گی اللہ کی ذات نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے جو زندگی کو اللہ کی چاہت، بولو بھائی، اللہ کی چاہت یعنی محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو عزم کر کے جاؤ، ساری زندگی اللہ کی چاہت یعنی محمد